ہمارے سماج میں کچھ گڑبڑ ہے، میرے موبائل میں کچھ گڑبڑ ہے، آپ کے دوست میں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ گڑبڑ ہے، ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کچھ گڑبڑ ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں there is something wrong with. There is something wrong with mean کچھ گڑبڑ ہے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ there is something wrong with plus other words۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some examples for better understanding۔ ہمارے سماج میں کچھ گڑبڑ ہے۔ there is something wrong with our society۔ there is something wrong with our society۔ میرے موبائل میں کچھ گڑبڑ ہے۔ there is something wrong with my mobile۔ there is something wrong with my mobile۔ آپ کے دوست میں کچھ گڑبڑ ہے۔ there is something wrong with your friend۔ there is something wrong with your friend۔ کچھ گڑبڑ ہے۔ there is something wrong۔ there is something wrong۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کار میں کچھ گڑبڑ ہے۔ کار میں کچھ گڑبڑ ہے۔ سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس منا۔ کیسے کہوں کہ میں فیل ہو گیا؟ کیسے کہوں کہ وہ نہیں آئے گا؟ کیسے کہوں کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا؟ کیسے کہوں کہ اس نے تمہیں گالی دی؟ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کیسے کہوں کہ۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ۔ ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ مین کیسے کہوں کہ۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ کیسے کہوں کہ میں فیل ہو گیا؟ ڈیلی روٹین کا کامن سینٹنس ہے۔ ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ آئی ہیو فیلڈ۔ ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ آئی ہیو فیلڈ۔ کیسے کہوں کہ وہ نہیں آئے گا؟ ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ ہی ول ناٹ کم۔ ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ ہی ول ناٹ کم۔ ہیئر ان دس سینٹنس ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ یہ فارمولا ہے دیٹ مین کیسے کہوں کہ، اینڈ ہی ول ناٹ کم یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے دیٹ مین وہ نہیں آئے گا۔ کیسے کہوں کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا؟ ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ آئی ول ناٹ گو دیئر۔ ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ آئی ول ناٹ گو دیئر۔ کیسے کہوں کہ اس نے تمہیں گالی دی؟ ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ ہی ابیوزڈ یو۔ ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ ہی ابیوزڈ یو۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کیسے کہوں کہ اس نے مجھے مارا؟ کیسے کہوں کہ اس نے مجھے مارا؟ سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس منا۔ اتفاق سے میں اس سے ملا۔ اتفاق سے میں وہاں پہنچا۔ اتفاق سے وہ یہاں آیا۔ اتفاق سے ہمیں یہ کتاب ملا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اتفاق سے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں بائی چانس۔ بائی چانس مین اتفاق سے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ بائی چانس پلس کاما پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اتفاق سے میں اس سے ملا۔ بائی چانس آئی میٹ ہم۔ بائی چانس آئی میٹ ہم۔ اتفاق سے میں وہاں پہنچا۔ بائی چانس آئی ریچڈ دیئر۔ بائی چانس آئی ریچڈ دیئر۔ بائی چانس یہ فارمولا ہے دیٹ مین اتفاق سے آئی ریچڈ دیئر یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے۔ اتفاق سے وہ یہاں آیا۔ بائی چانس ہی کیم ہیئر۔ بائی چانس ہی کیم ہیئر۔ اتفاق سے ہمیں یہ کتاب ملا۔ اتفاق سے ہمیں یہ کتاب ملا۔ بائی چانس وی فاؤنڈ دس بک۔ بائی چانس وی فاؤنڈ دس بک۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اتفاق سے میں نے اسے دیکھا۔ اتفاق سے میں نے اسے دیکھا۔ سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس منا۔ مجھے پتا چلا تم کراچی جا رہے ہو۔ مجھے پتا چلا کہ تم آ رہے ہو۔ مجھے پتا چلا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ مجھے پتا چلا کہ تم غریب ہو۔
ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے روز ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مجھے پتہ چلا، یعنی ہر سینٹینس میں مجھے پتہ چلا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آئی کیم ٹو نو. آئی کیم ٹو نو مین مجھے پتہ چلا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. آئی کیم ٹو نو پلس سینٹینس. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مجھے پتہ چلا تم کراچی جا رہے ہو. آئی کیم ٹو نو یو آر گوئنگ ٹو کراچی. آئی کیم ٹو نو یو آر گوئنگ ٹو کراچی. مجھے پتہ چلا تم آ رہے ہو. آئی کیم ٹو نو یو آر کمنگ. آئی کیم ٹو نو یو آر کمنگ. مجھے پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے. آئی کیم ٹو نو دیٹ ہی از میرڈ. آئی کیم ٹو نو دیٹ ہی از میرڈ. مجھے پتہ چلا کہ تم غریب ہو. آئی کیم ٹو نو دیٹ یو آر پور. آئی کیم ٹو نو دیٹ یو آر پور. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کمنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے پتہ چلا کہ تم فیل ہو گئے ہو. مجھے پتہ چلا کہ تم فیل ہو گئے ہو. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس من. اب تم مجھے جانے دو گے یا نہیں؟ اب مجھے پڑھنے دو گے یا نہیں؟ اب مجھے کچھ کہنے دو گے یا نہیں؟ اب مجھے سوچنے دو گے یا نہیں؟ ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. لیٹ می ایکسپلین فرسٹ. ول یو لیٹ می پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس نو اور نوٹ پلس کوشچن مارک. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اب تم مجھے جانے دو گے یا نہیں؟ ول یو لیٹ می گو نو اور نوٹ. ول یو لیٹ می گو ناؤ اور نوٹ. اب مجھے پڑھنے دو گے یا نہیں؟ ول یو لیٹ می اسٹڈی نو اور نوٹ. ول یو لیٹ می اسٹڈی نو اور نوٹ. اب مجھے کچھ کہنے دو گے یا نہیں؟ ول یو لیٹ می سے سم تھنگ نو اور نوٹ. اب مجھے سوچنے دو گے یا نہیں؟ ول یو لیٹ می تھنک نو اور نوٹ. ول یو لیٹ می تھنک نو اور نوٹ. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کمنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اب مجھے سونے دو گے یا نہیں؟ اب مجھے سونے دو گے یا نہیں؟ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مین. شروع میں ایسا ہوتا ہے. شروع میں اسے دقت ہو سکتی ہے. شروع میں بھی پڑھائی میں کمزور تھا. شروع میں ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں شروع میں یعنی ہر سینٹینس میں شروع میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں انیشیلی. انیشیلی مین شروع میں. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. انیشیلی پلس سینٹینس. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. یہی وہ فارمولا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. شروع میں ایسا ہوتا ہے. انیشیلی اٹ ہیپنس. انیشیلی اٹ ہیپنس. شروع میں اسے دقت
ہو سکتے ہیں. Initially he can find difficulty. Initially he can find difficulty. شروع میں بھی پڑھائی میں بہت کمزور تھا. Initially I was also weak in study. Initially I was also weak in study. شروع میں ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے. Initially everyone makes mistake. Initially everyone makes mistake. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. شروع میں وہ بہت شرمیلا تھا. شروع میں وہ بہت شرمیلا تھا. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks من. تمہیں کرکٹ کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اسے جھوٹ بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے. تمہیں مجھے پریشان کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. تمہیں کھانا پکانے میں بڑا مزہ آتا ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بڑا مزہ آتا ہے یعنی ہر سینٹینس میں بڑا مزہ آتا ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں انجوائے. انجوائے مین بڑا مزہ آنا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سبجیکٹ پلس انجوائے پلس ورب پلس ING پلس ادر ورڈز. یہی وہ فارمولا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. تمہیں کرکٹ کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے. You enjoy playing cricket. You enjoy playing cricket. اسے جھوٹ بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے. He enjoys telling a lie. He enjoys telling a lie. تمہیں مجھے پریشان کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. You enjoy annoying me. You enjoy annoying me. تمہیں کھانا پکانے میں بڑا مزہ آتا ہے. You enjoy cooking food. You enjoy cooking food. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اسے یہاں رکنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اسے یہاں رکنے میں بڑا مزہ آتا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.